اس لیے کہ یہ حجر اسود وہ مظلوم پتھر ہے کہ حرم کعبہ میں رہ کر نماز سے فارغ ہوتے ہی غلطی ہو گئی مجھ سے، نماز سے فارغ ہوتے ہی نہیں، نماز ہی کے اندر اس پتھر کی بہت بے احترامی کی جاتی ہے۔ نماز ہی کے اندر کیسے، اس پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حجر اسود ایک طرف پر نصب ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، مگر ہے پتھر، معبود نہیں ہے۔ وہ فضیلت کے حقدار ہے مگر پتھر ہے، عام پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے، لیکن ہے پھر بھی پتھر۔ لیکن ہمارے حجاج اکرام اور معتمرین کیا کرتے ہیں، اس کو بوسہ دینے کے لیے اور اس پر ہاتھ لگانے کے لیے، اس تک رسائی کے لیے، امام کعبہ نے ابھی تک نماز ختم نہیں کیا ہے کہ یہ نماز چھوڑ کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ تفصیلی نگاہ سے اور تحقیقی نگاہ سے آپ دیکھیں تو لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز ہی کے اندر باغ دوڑ شروع ہو گیا، یہ ایک نیا فتنہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ ایک گیا تو اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، نہیں، وہاں ہلاکو خان اور چنگیز خان کی وہ ہے لڑائی ہے، جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنا پاور آزماتا ہے اور طاقت آزماتا ہے۔ حالانکہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس پر ہاتھ لگانا لازمی نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اس سے بڑھ کر تو تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر پیغمبر علیہ السلام نے تمہارے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کی وجہ سے تمہارا احترام ہے، ورنہ وہ ایک پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے تو پتھر، نماز سے تو کمتر ہے، مسلمانوں کی ایذا سے تو کمتر ہے کہ میں اور آپ مسلمانوں کو ایذا میں ڈال کر نماز آدھی چھوڑ کر بھاگتے ہوئے جائے کیونکہ ہم حجر اسود پر بوسہ لے رہے ہیں اور اس پر ہاتھ لگا رہے ہیں اور بڑے ہم پنے خان بن رہے ہیں۔ شاید کہ رمضان مبارک کی آمد اور تشریف آوری ہمیں اس تک گفتگو کرنے نہ دے۔ اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ العزیز رمضانوں کے بعد فضائل حجر اسود، تاریخ حجر اسود اور اس کی حقیقت اور اس کو کیسے چرایا گیا اور دوبارہ کتنے سالوں بعد اور کیسے اور کس نے لایا اور کس نے چرایا اور کہاں رکھا، اس پر انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو ہوگی۔